نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2375 پر بھی اعتراض کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث کا وہ متن رکھنا چاہتا ہوں جس متن پر حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اعتراض کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی ابن شہاب عن علی بن حسین بن علی عن ابیہ حسین بن علی عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم انہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اصبت شارفا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے ایک اونٹنی ملی، نوجوان اونٹنی، شارفاً نوجوان اونٹنی، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فی مغنم یوم البدری، بدر کی غنیمتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اونٹنی دی۔ فقالا، تو کہتے ہیں وآتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو شارفاً اخرى، ایک اور اونٹنی دے دی۔ کتنی ہوگی؟ 2 اونٹنیاں ہوگی۔ فانختہما یوماً، میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر ایک دن باندھ دیا، عند باب رجل من الانصاری، انصاریوں میں سے ایک آدمی کے دروازے کے سامنے دونوں اونٹنیوں کو باندھا تھا میں نے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وانا ارید، کیونکہ میں نے اس لیے باندھا تھا، میں ارادہ رکھتا تھا، ان احمل علیہا اذخرا لابیعہ، کہ میں اس پر گھاس کاٹ کر جنگل سے اس پر لادوں اور میں اس کو بیچوں۔ ومعی سائغ من بنی قینقاع، کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک سنار بھی تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ تھا، وہ بھی اس واقعے کا شاہد ہے کہ فاستعین بہ علی ولیمۃ فاطمہ، اور میں چاہتا تھا کہ اس گھاس کو کاٹ کے اپنی اونٹنیوں پہ سوار کروں، پھر میں اس کو بیچوں اور بیچ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فاطمہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہیں، تو ان کے ولیمے پر میں بیچ کر کچھ پیسے حاصل کروں گا، بعد میں ولیمہ کروں گا۔ تو کہنے لگے اسی حالت میں وحمزہ بن عبداللہ بن مطلب یشرب فی ذلک البیت معہ، اسی گھر میں ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا ہیں، حمزہ جو تھے یشرب فی ذلک البیت معہ، انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، اور معہ قینۃ، اور ان کے پاس ایک لونڈی تھی، لونڈی شعر پڑھ رہی تھی، فقالت، او شعر پڑھتی پڑھتی اس نے یہ شعر پڑھا، الا خبردار یا حمزہ لشرف النوائی، دیکھو ان اونٹنیوں کی طرف، نوجوان اونٹنیاں تیرے لیے تیار ہیں۔ تو سیدنا حمزہ شراب کی حالت میں تھے، شراب پی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں تھے۔ فسار الیہما حمزہ، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کی طرف بڑی تیزی سے ان کی طرف جھپکے، اور کیا کیا؟ بالسیف، تلوار کے ساتھ۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فجب اسنمتہما، ان دونوں اونٹنیوں کے کوہانوں کو کاٹ دیا سیدنا حمزہ نے نشے کی حالت میں۔ وبقر خواصرہما، ان دونوں اونٹنیوں کے پیٹوں کو کاٹ دیا، اور ثم اخذ من اکبادہما، اور ان کے دل کو، ان کی تلی وغیرہ کو بھی انہوں نے نکالا۔ قلت، میں نے کہا ابن شہاب کے لیے سنام کا مطلب کیا ہے؟ راوی پوچھ رہے ہیں، اور سنام کا مطلب جو کہ حدیث میں واضح موجود ہے، الفاظ سے ثابت ہے، اور ابن شہاب کہتے ہیں پھر علی رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ عنہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ فنظرت الی منظر، جب میں نے اپنی اونٹنیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا، میری اونٹنیوں تو اس نے ختم کر دی ہیں، کہنے لگے افزعنی، مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا اس واقعے نے، فاتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اٹھنیوں کے ساتھ یہ حالت کی ہے، دونوں کو ختم کر دیا ہے۔ وَعِندَهُ زید بن الحارثہ، اور سیدنا علی فرماتے ہیں، راوی ابن شہاب فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کے ساتھ زید بن حارث بھی تھے۔ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبْرَ، پوری خبر دی، فَخَرَجَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وَمَعَهُ زَيْدٌ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زید بھی نکلے۔ سیدنا علی کہتے ہیں فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا۔ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے، فَتَغَيَّدَ عَلَيْهِ، اور حمزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر غصہ کیا، اور پھر غصے کا اظہار کس طرح کیا، فرافع حمزہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ پر غصہ کیا، پھر غصے کی حالت میں جب وہ سن رہا تھا نبی کی بات کو، فرافع حمزہ بصرہ، تو حمزہ نے اسی حالت میں اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وقالا، اور غصے کی حالت میں جب علی کو دیکھا، حمزہ کو دیکھا اور زید کو دیکھا، فرمایا حل انتم الا عبید لآبائی، تم تو میرے باپ کے غلام ہو۔ اور فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ السلام بہت بڑے حکیم تھے، تو آقا نے فرمایا اب نشے کی حالت میں اس سے آگے ہی کلام کرے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پلٹے، اور بخاری کے الفاظ ہیں وذالک تحریم الخمر، اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے، شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ اب اس حدیث پر منکرین حدیث کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ کے ساتھ حدیث بیان ہو چکی ہے، حمزہ کے ساتھ ایک عورت تھی اور وہ بھی گانا گا رہی تھی، تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں یہ حدیث بیان کر کے ہم لوگوں کو یہ دین دیں گے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گانا بھی گاتے تھے، ان کے ساتھ غیر محرم عورتیں ہوتی تھیں اور وہ گانے باجے کرتے تھے، لہذا یہ حدیث کا ہم رد کریں گے کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنا ہے؟ یہ ہے منکرین حدیث کا اعتراض۔ دوسرا اعتراض سنو، وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، شراب، تو کیا شراب پینا یہ جائز ہے؟ اب ہم لوگوں کو یہ سبق دیں گے کہ شراب پی سکتے ہو، تو لہذا اس بنا پر بھی حدیث کو رد کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اگر اس روایت کو بیان کیا جائے صحابہ کا شراب پینا لازم آئے گا۔ اور تیسری بات سنو، تیسرا اعتراض منکرین حدیث نے یہ کیا اس حدیث پر، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو اٹھنیاں تھیں اور دونوں ہڑپ کر گئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اس حدیث کو بیان کریں گے قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، لوگوں کی چیزوں کو ہڑپ کرنا، یہ ثابت ہوگا، اور صحابہ سے ایسے کام صادر نہیں ہوئے، اب تو صادر ہو رہے ہیں۔ اگر اس حدیث کو بیان کیا جائے گا تو پھر بھی صحابی رسول حمزہ کی بہت بڑی گستاخی ہوگی کہ نعوذ باللہ سیدنا علی بیچارے کی دو اٹھنیاں پتہ نہیں کیسے ملی تھی غزوہ بدر سے، اسی طرح غنیمت کے مال سے، تو حمزہ ہڑپ کر گئے۔ اور پھر چوتھا اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آگے سے یہ کہہ دیا کہ آپ دونوں غلام ہیں میرے، حالانکہ غلام کون تھے؟ حمزہ غلام تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کلمہ پڑھ کے، تو اس حدیث کو لہذا ہم نہیں بیان کریں گے، اس حدیث کا رد کریں گے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں، ہم منکرین حدیث کو یہ بات کہتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب تمام کا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 5 مرتبہ صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، اور کہیں مختصر اس کو ذکر کیا ہے، اور کہیں یہ تفصیل کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کے سامنے
حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2099 بھی ہے، اور اسی طرح 3091 نمبر پر بھی ہے، اور 4003 نمبر پر بھی ہے، اور 5753 نمبر پر بھی ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے نا، امام مسلم نے بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5127 نمبر پر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن ابو عوانہ میں بھی حدیث موجود ہے، ابو داود میں بھی، سنن الکبریٰ بہقی میں بھی، مسند ابی یعلا میں بھی، اور امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کے استاد محترم نے بھی اس حدیث کو مسند احمد میں 1200 نمبر پر بیان کیا ہے۔ اگر یہ اعتراض صحیح بخاری پر ہے تو باقی محدثین کو پوچھو، پھر کس کی بات کو مانو گے، کس محدث کی حدیث کو مانو گے؟ اگر اصل میں یہ منکرین حدیث جو ہیں محدثین پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ حدیث مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ سنو، جواب نمبر 3 ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ بخاری میں یہ مختلف جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر مختلف محدثین نے بیان کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بتایا کہ امام بخاری سے قبل بھی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ واقعہ غزوہ احد سے تقریباً غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا ہے، غزوہ احد سے پہلے اور غزوہ احد کے بعد کا ہے۔ اور شراب کی حرمت کا حکم یہ 6 ہجری میں یا 7 میں نازل ہوا ہے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 3 ہجری کا ہے۔ تو ثابت ہوا اگر انہوں نے شراب پی بھی تھی اس وقت تو شراب حرام ہی نہیں تھی۔ کہ تمام اعتراض ضرور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انہوں نے شراب پی بھی تھی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح احادیث سے ثابت ہے جب شراب حرام ہوئی تھی اس وقت کئی صحابہ کرام مٹکے اپنے منہوں کے ساتھ لگائے ہوئے تھے شراب پینے کے لیے۔ حکم سنا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فوراً مٹکے کے مٹکے مدینے کی گلیوں میں، اور اسی طرح شراب بہا دی مکے یا مدینے کی گلیوں میں۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ شراب جو ہے وہ 7 ہجری میں حرام ہوئی ہے، 6 میں حرام ہوئی ہے، یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ تو لہذا صحابی رسول پر اعتراض آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اس حدیث میں موسیقی کا بھی ذکر ہے نا، کہ نعوذ باللہ من ذالک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی۔ اس حدیث میں موسیقی کے آلات کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے کہ ایک لونڈی، وہ بھی لونڈی ہے غیر محرم لونڈی اور لونڈی جو ہے وہ گانا گا رہی تھی۔ تو اس وقت بھی ابھی گانا گانے کے بارے میں قرآن مجید کی وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث والی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ گانا بجانے کے آلات بھی نہیں ذکر، بلکہ صرف گانا بجانے کا ذکر ہے، صرف گانا منہ سے گانے کا ذکر ہے، آلات کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور وہ بھی بعد میں حرام ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 میں، کیونکہ گانے بجانے کی حرمت دوسری حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور لہذا اور باقی رہا کہ اگر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کمی ہوئی ہے تو کمی انسانوں سے، کل بنی آدم خطاء، ان کے تحت ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، کیونکہ حمزہ پر اعتراض اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی ہیں اور بدری صحابیوں میں سے ہیں۔ اور بدری صحابیوں کے بارے میں مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 7940 اور جلد 2 کا صفحہ 295 ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ اہل بدر پر متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا حمزہ پر اعتراض نہیں آئے گا، یہ شراب پینا یہ واقعہ۔ اور دوسرا یہ اعتراض کہ حمزہ 2 جو تھی کیا نام ہے اونٹنیوں کو ہڑپ کر گئے، تو نشے کی حالت میں تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نشے کی حالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے ہوئے تو انہوں نے یہ بات کی۔ تو نشے کی حالت میں جو کام ہوتا ہے اس کا بالکل شریعت، جو آدمی نشے کی حالت میں کوئی کام کرتا ہے شریعت اس پر حکم نہیں لگاتی۔
تو لہذا نشے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ کا غصے ہونا ہے اور ان کے یہ الفاظ کہنے کہ تم میرے باپ کے غلام ہو. بات سنو توجہ سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں. اور عبداللہ اور ابو طالب یہ کن کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے. اور وہ کہتے انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے باپ کے غلام ہو. تو عبد المطلب دونوں کے دادا جی ہیں. بیٹا ہمیشہ باپ کا غلام ہی ہوتا ہے. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے؟ کیونکہ باپ کے غلام کا تو دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جی، آگے ان کی اولاد، آگے سیدنا علی اور ساری کائنات کے امام. باپ کا ہمیشہ باپ کا بیٹا غلام ہی ہوتا ہے، غلامی کی زندگی گزارتا ہے. اگر انہوں نے اس حساب سے کیا دیا ہے نشے کی حالت میں تو ثابت ہوا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ واقعہ شراب کی حرمت، گانے کی حرمت سے قبل کا ہے، اور وہ بھی نشے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2 اٹھنیوں کا مسئلہ ہے، جاؤ فتح الباری میں یہ بات موجود ہے، دیگر صحیح بخاری کی شروعات میں موجود ہے کہ 2 اونٹنیوں کے پیسے ادا کیے تھے بعد میں، حالانکہ نشے کی حالت میں انہوں نے ہڑپ کی تھی نا. بعد میں دونوں اونٹنیوں کے پیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ادا کیے تھے. تو یہ صحابی رسول پر یہ بالکل اعتراض نہیں آتا، یہ حدیث برحق ہے، اور اس پر اعتراض کرنے والے اصل میں منکرین حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ان منکرین حدیث کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.